أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حق مہر کو ذکر کیے ہے کہ کس حالت میں جو شوہر ہے وہ عورت کو پورا حق مہر ادا کرے گا اور کون سی حالت ہے جس میں شوہر جو ہے وہ عورت کو پورا حق مہر ادا نہیں کرے گا. اور اگر مہر مقرر کیا گیا ہے تو اس صورت میں کون سی عورتوں کا کس طرح کا مہر ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا عقد کے وقت تو پھر کس قسم کا مہر جو ہے وہ فرض ہوگا، واجب ہوگا شوہر کے اوپر. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو صورتیں بیان کی ہیں. پہلی آیت کے اندر لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسی عورت کے بارے میں کہ جس سے نکاح تو کیا ہے لیکن اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. ما لم تمسوهن، یہاں پر دیکھو ما لم تمسوهن سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری کرنا ہے، جمع کرنا ہے کہ جس سے ہم بستری نہیں کی گئی، جمع نہیں کیا گیا تھا. ایسی عورت جو منکوحہ تھی اس کو اگر طلاق دے دی جائے تو اس کا حق مہر کیا بنتا ہے، اور اس کا حق مہر تم نے متعین بھی نہ کیا ہو متعین بھی نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں اس کا حق مہر کیا بنتا ہے؟ ما لم تمسوهن لم تفرضوا لهن، یہاں او تفرضوا لهن، یہاں پر او جو ہے یہ تفرضوا لهن کو عطف کر رہا ہے تمسوهن کا، جس سے لم کا جو معنی ہے وہ تمسوهن کے ساتھ بھی ہے اور تفرضوا لهن کے ساتھ بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں نفی کے اندر ہے. تم نے ہم بستری بھی نہیں کی اور مہر بھی مقرر نہیں کیا، جو واجب تھا شوہر کے اوپر، اور عقد نکاح کے وقت اس کو مقرر کیا جاتا ہے. بہرحال کسی وجہ سے مقرر نہیں کیا تو احناف کے نزدیک تو عقد ہو جاتا ہے اگر مہر مقرر نہ بھی کیا جائے. ایسی صورت میں اگر عورت کو طلاق دے دی جائے ہم بستری سے پہلے تو اس کا جو حق مہر ہے وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ مقرر ہی نہیں ہوا تو اس کا حق مہر جو ہے وہ یعنی کہ کچھ بھی احسان کے طور پر تھوڑا بہت اس کو دے دیا جائے، جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہمیں کہہ رہی ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے کہ اس کو ایک آدھا جوڑا دے دینا چاہیے. اس وقت کپڑوں کی بڑی قیمت تھی، کپڑوں کی بڑی مانگ تھی، تو اچھا سا جوڑا جو ہے وہ اس کو دے دینا چاہیے. تو اسی حساب سے اس وقت جو چیز اس کے لیے زیادہ مناسب ہے وہ اس کو دے دینی چاہیے. علی الموسع، پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے آگے مقدار حیثیت بیان کی ہے شوہروں کی کہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو طاقتور ہے یعنی جو صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اور جو تنگ دست ہے، جو غریب ہے، مفلس ہے بیچارہ، وہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا. متاعا بالمعروف، اور یہ حق ہے ہر کسی کے اوپر، حقا علی المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں، جو قاعدے کے موافق اپنے آپ کو چلانے والے ہیں، یعنی اصول پر، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں.
یہ تو تھی پہلی صورت طلاق کی عورت کو کہ جس میں مہر کو مقرر نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت یہاں پر بیان کی ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتیں جن سے ہم بستری کر لی ہو اور عقد بھی مقرر کیا ہو، أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، ہم بستری بھی کر لی ہو اور ان کا عقد بھی مہر بھی مقرر کیا ہو عقد کے وقت، تو ایسی صورت میں عورت کا مہر جو ہے وہ کتنا واجب آئے گا شوہر کے اوپر؟ تو ظاہر سی بات ہے عقد جو ہے یہ فائدہ جو عورت سے اٹھایا جا رہا ہے، اس کے مہر جو ہے یہ فائدہ جو عورت سے لیا جا رہا ہے اس کے عوض میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے فائدہ حاصل کر لیا ہے تو اس کے اوپر پورا کا پورا مہر آئے گا، جس طرح کہ اگر اس نے اس کو ہم بستری کر لی ہے۔ ہاں اگر ہم بستری نہیں کی اور عقد کے وقت مہر کو مقرر کر لیا تھا تو ایسی صورت میں پھر اس کے اوپر آدھا مہر آئے گا، پورا مہر نہیں آئے گا، آدھا مہر آئے گا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اللہ مگر یہ کہ وہ دونوں آپس میں معاف کر دے یا وہ لوگ معاف کر دیں جن کے ہاتھ میں ان کا عقد تھا، یعنی جو ولی تھے، جو وکیل تھے یا جو بھی تھے جس کی طرف سے، عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے، اگر وہ باہم رضامندی کے ساتھ معاف کرنا چاہیں تو معاف ہو جائے گا، یا اس صورت میں جب اس کو ہم بستری اور شوہر نے ہم بستری عورت کے ساتھ نہ کی ہو، ایسی صورت میں۔ ہاں اگر ہم بستری کر لی ہے تو پھر اس کا حق صرف عورت کو ہے، کیونکہ نفع عورت سے لیا گیا ہے، عورت چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو معاف نہ کرے، دونوں صورتیں ہیں۔ لیکن ایک تیسری صورت بھی ہے کہ ہم بستری بھی کر لی لیکن عقد کے وقت مہر کو مقرر بھی نہیں کیا تھا، عقد کے وقت مہر کو مقرر بھی نہیں کیا تھا کہ عورت کا کتنا مہر ہونا چاہیے، تو ایسی صورت میں اگر طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کو کتنا مہر دینا پڑے گا، پھر اس کے اوپر کتنا مہر لازم ہے جو ادائیگی کرے گا۔ تو ایسی صورت میں احناف کا مسلک یہی ہے کہ اس کے جو عورتیں ہیں دادیال کی طرف سے خاندان کی دیکھا جائے گا کہ ان کو کتنا مہر دیا گیا ہے، جیسے اس کی سسٹر وغیرہ اگر ان کی شادی پہلے ہو چکی ہے تو ان کے مہر کو دیکھا جائے گا، اور اگر ان کے سسٹرز نہیں ہیں، ان کی اگر پھوپھی وغیرہ ہیں تو ان کو دیکھا جائے گا کہ ان کو مہر کتنا دیا گیا ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ان کے چچا کی جو بیویاں ہیں جو چچیاں کہلاتی ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ ان کو مہر کتنا دیا گیا ہے، تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ طے کر کے اس عورت کو مہر دیا جائے گا، اتنا شوہر کے اوپر لازم آئے گا کہ وہ ان کو مہر دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر معاف کر دیں تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ صرف یہ اسی کے اندر نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ اگر انسان کر رہا ہے تجارت کے لحاظ سے، بزنس کے اعتبار سے، یا اس کے علاوہ خاندان کو جوڑنے کے لیے، یا کوئی کسی سے تکلیف کسی کو پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، تو ایسی صورت میں بھی معاف کرنا بہتر ہے۔ معاف کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کرنا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تقوی کے بہت قریب ہے، اور تقوی کی پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت بیان رکھی ہے۔ میں صرف ایک آیت کا ترجمہ بیان کروں گا تقوی کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ تم میں سے وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، جو کیا والے ہیں؟ تقوی والے ہیں۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، اور یہ احسان والا معاملہ جو ہے تمہارے اندر، اس میں غفلت میں مت کرنا، غفلت میں مت پڑنا، یعنی ایسا نہیں کہ اب رشتہ اگر ختم ہو گیا ہے تو اب دشمنی بنا لی جائے، اب دشمنی کھڑی کر دی جائے کہ اس نے میری بیٹی کو طلاق کیوں دی یا اس نے اس کو طلاق کیوں دی، بجائے اس کے کہ معاملے کو صلح کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے حل کیا جائے، اس کو لڑائی جھگڑے کی طرف لے جایا جائے یا دشمنی کی طرف لے جایا جائے، اس کی اجازت نہیں۔ احسان کا معاملہ بہرحال پھر بھی تم نے آپس میں رکھنا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات
ذات ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے جو کچھ بھی تم اس دنیا کے اندر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن پاک کے اندر کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جتنے بھی احکامات ذکر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا میں بھی ذریعہ نجات بنائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے خلاف کھڑا نہ کرے، ہمارے لیے حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔